بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے ساتھ نماز کے فضائل کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالیٰ شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام اور اعزاز فرماتے ہیں، یعنی اس کو انعام دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اسے عذاب قبر ہٹایا جاتا ہے، تیسرا یہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، چوتھا یہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچواں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، آئیے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں۔ ان کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں، 3 طرح موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں: اول اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صلح کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں: اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرا پیاس کی شدت میں موت آتی ہے۔ استغفر اللہ، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں: اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنے لمبے، ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے، اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے تجھ پر مجھے مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز کے ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب بھی ہیں: ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، اور دوسرا اللہ پاک کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ کل تعداد 14 ہیں، ممکن ہے کہ 15ویں بھول سے رہ گیا ہو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں یعنی لائنیں لکھی ہوں گی۔ پہلی سطر: او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر: او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر میں لکھا ہوگا: جیسے کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے۔ فائدہ اس کا تھوڑی دیر کے لیے اس پہ نظر ڈالتے ہیں کہ فائدے میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ یہ حدیث اگر پوری اگرچہ عام کتاب حدیث میں مجھے نہیں ملی، لیکن اس میں جتنی قسم کے ثواب عذاب ذکر کیے گئے ہیں، ان کی اکثر کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے، جن میں سے پہلے بھی گزری ہیں۔ پہلی روایات میں بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی مذکور ہے۔ ظاہری بات ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ دائرہ اسلام میں ہی نہیں رہے گا، تو پھر جس قدر عذاب ہو تھوڑا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ سب اس فعل کی سزا ہے کہ اس کے مستحق سزا ہونے کے بعد اس وقت کی فرد جرم کے ساتھ یہ ارشاد خداوندی ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کی تو معافی نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کی دل چاہے معافی فرما دیں گے۔ اس آیت شریفہ اور اس جیسی آیات اور احادیث کی بنا پر اگر معاف فرما دیں تو زہے قسمت۔ احادیث میں آیا ہے کہ قیامت میں 3 عدالتیں ہیں: ایک کفر اور اسلام کی، اس میں بالکل بخشش نہیں ہے، دوسری حقوق العباد کی، اس میں حق والے کا حق ضرور دلایا جائے گا، چاہے اس سے لیا جائے جس کے ذمہ ہے یا اس کو معاف فرمانے کی مرضی ہو تو اپنے پاس سے دیا جائے گا، تیسری عدالت اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق کی ہے، اس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس بنا پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے افعال کی سزائیں تو یہی ہیں جو حدیث میں وارد ہوئی ہیں، لیکن مراحم خسروانہ اس سے بالا تر ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بعض قسم کے عذاب اور ثواب حدیث میں ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے دریافت فرماتے: کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول دریافت فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا: میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بہت لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت، دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب لوگوں کے ہوتے ہوئے دیکھے۔ ان سب باتوں میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ غور کیجیے، غور سے سنیے۔ اور اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے اسے کہ وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا پڑتا ہے، اتنے میں اس کو اٹھایا جاتا ہے اور وہ سر پر پھر ویسے ہی
اس کا سر پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون شخص ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں اسی قسم کا ایک اور قصہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھا تو حضرت جبرائیل امین سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے اوقات معلوم کرنے کا اہتمام رکھتے ہیں ان میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہو کہ اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو اور اس کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو وہ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اخیر راتوں میں استغفار کرتے ہیں تو عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے اور اللہ جل شانہ نے اس بات کا عہد فرما لیا ہے جو شخص مسجد میں اکثر رہتا ہے اس پر رحمت کروں گا، اس کو راحت دوں گا اور قیامت میں پل صراط کا راستہ آسان کر دوں گا اور اپنی رضا نصیب کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے، اس لیے اللہ پر ان کا اکرام ضروری ہے جو مسجدوں میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں جو شخص مسجد سے الفت رکھے تو اللہ پاک اس سے الفت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے جو لوگ قبر تک ساتھ گئے تھے واپس بھی نہیں ہوتے کہ فرشتے اس کے امتحان کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سر کے قریب ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ دائیں جانب، روزہ بائیں جانب اور باقی جتنے بھلائی کے کام کیے تھے وہ پاؤں کی جانب ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرشتے دور ہی سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں۔ ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کی کچھ تنگی ہوتی تو آپ ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے اور بہترین انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔